اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سورہ نمل میں نے شروع کی ہوئی ہے، اس میں حضرت سلیمان کے واقعات کا ذکر شروع کیا ہوا ہے۔ تو پہلے چیونٹیوں کا واقعہ سنایا تھا، پھر اب وہ ملکہ سبا کا جو ہے واقعہ شروع ہے۔ تو اس کا آدھا حصہ میں نے پیش کر دیا تھا پچھلے چیپٹر میں، اب اس سے آگے پیش کرتا ہوں کہ جب اس کو خط پہنچا ہے حضرت سلیمان کا، تو پھر اس نے اس کے آگے کیا کیا، کیسے یہ معاملہ قرآن پاک کے اندر ہر آیت کے اندر یہ تفصیل ہے، لیکن میں نے اکٹھا کر دیا ہے تاکہ سننے میں سمجھنے میں آسانی رہے جی۔ تو ملکہ سبا نے اپنے سرداروں سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں، یہ خط آیا ہے مجھے حضرت سلیمان کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہو ہی اپنے تحفے سے فرما اور ناداں ہو، تو ان کے پاس تحفہ سمیت واپس پلٹ جاؤ۔ سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ پھر ایک ایسا شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور ہیبت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کر راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس نے سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق میں ہونے کا علم ہو چکا تھا، اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی۔ بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیلگوں پانی کی لہریں چلتی تھیں۔ پھر جب ملکہ نے اس مزین بلوری فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی کا تالاب سمجھا، اور اس نے پانچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں
کا بڑا صحن ہے۔ اس ملکہ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اسی طرح فریب میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آئے گا، تو وہ پھر میں اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے سنا ضرور کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ اس کے سننے کا ثواب ہے، یہ قرآن پاک ہے، اور جب آپ شیئر کریں گے جو بھی سنے گا وہ بھی ثواب میں آپ کا حصہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔